ناظرین کرام، جب سے لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھنا شروع کیا ہے تبھی سے سلطنت عثمانیہ، ارطغرل غازی، غازی عثمان اور جو بھی کیریکٹرز اس میں فلمائے گئے ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ لکھا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سیریل میں ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا و مرشد کے طور پر ایک شخص شیخ ابن العربی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابن العربی کون تھے، تاریخ میں ان کا ذکر کس طرح آیا ہے، کیا تاریخی واقعات و شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ میں دونوں کے درمیان جو تعلق دکھایا گیا ہے وہ درست ہے، یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے شیخ ابن العربی کا کردار پیش کیا گیا ہے، اور کیا ابن العربی اور ارطغرل غازی کا عہد ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شیخ الاکبر ابن العربی علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامات صوفی، بزرگ، عظیم فلسفی، مفکر، محقق، ادیب، دانشور گزرے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس، اصلاح قلب و باطن پر بہت زور دیا اور تصوف پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اہل علم حضرات بڑے ہی ادب و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ آپ دنیا تصوف کے چمکتے ستارے ہیں، جن کے علم و عرفان سے دنیا کئی صدیوں سے منور ہو رہی ہے۔ بے پناہ فضل و کمال کی وجہ سے آپ کو شیخ اکبر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ لقب آپ کو آپ کے استاد ابو مدین غوث تلمسانی علیہ الرحمہ نے دیا، اور یہ لقب لوگوں کے زبان پر ایسا جاری ہوا کہ شیخ اکبر سنتے ہی ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت اس لقب کی حقدار بھی ہے۔ ناظرین کرام، شیخ اکبر حضرت ابن العربی علیہ الرحمہ کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے والد حضرت علی بن محمد علیہ الرحمہ اللہ کے ولی، بہت متقی پرہیزگار بندے تھے، لیکن آپ کے گھر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کافی دعائیں کی لیکن پھر بھی آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے، اور آپ کی عمر بھی بڑھتے بڑھتے 50 سال ہو گئی تھی۔ پھر آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی تھی، حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں دعا فرما دی، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس شخص کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی بن محمد ایسا کرو، ہماری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا کر بیٹھ جاؤ، ہماری پشت میں ابھی ایک بیٹا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی بن محمد نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا، آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہم محمد اور اس کا لقب محی الدین رکھتے ہیں۔ یہ بچہ اولیاء میں بلند رتبہ اور عظیم درجہ پائے گا۔ حضرت غوث پاک کی بشارت کے مطابق 9 مہینے بعد 17 رمضان المبارک بروز پیر 26 جولائی 1165 عیسوی کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال سے 1 سال پہلے آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سرکار غوث پاک کے ارشاد کے مطابق اس بچے کا نام محمد اور لقب محی الدین رکھا۔ حضرت ابن العربی علیہ الرحمہ سرکار بغداد کی دعا کا فیضان تھے، آپ کے روحانی بیٹے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کی پیدائش اندلس یعنی کہ اسپین کی شرقی ریاست مرسیہ میں ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ نے قرآن شریف ناظرہ اور ابتدائی تعلیم ابو بکر بن خلف سے مرسیہ ہی میں حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اسپین چلے آئے۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ آپ نے یہاں 20 سال تک تعلیم حاصل کی، اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر آپ کے تقریباً 70 کبار شیوخ ہیں۔ آپ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت محمد علیہ الرحمہ اندلس کے جدید عالم دین اور قاضی تھے۔ ناظرین کرام، شیخ اکبر ابن عربی علیہ الرحمہ عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے کئی سفر تعلیم و تعلم اور تبلیغ کتاب و سنت کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ جہاں جاتے اپنے کردار عمل، واعظ و نصیحت سے تاریک دلوں کو روشن فرما دیتے، بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتے۔ آپ کے صوفیانہ لب و لہجہ کی وجہ سے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ 1211 میں شیخ ابن عربی ایشیا کوچک کی جانب جاتے ہیں اور قونیہ پہنچتے ہیں، جو اس وقت سلجوق سلطنت کی راجدھانی اور ایک عظیم شہر تھا۔ یہاں پر سلطان کیقواس نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بھی بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک فقیر کو دے دیا۔ قونیہ میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین قونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ صدر الدین قونوی، جو آپ آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ سلجوق سلطان علاء الدین کے قباد آپ کے مریدوں میں تھے اور بہت بے پناہ عزت کیا کرتے تھے۔ 1210 کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے
جس میں شیخ ابن عربی قونیہ میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ شیخ ابن عربی کا دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی عہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ شیخ ابن عربی جس زمانے میں سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں قائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے جنگیں لڑ رہا تھا۔ ارطغرل کی تاریخی ولادت 1190 ہے، جبکہ ابن عربی کی تاریخی ولادت 1165 ہے۔ ابن عربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن عربی بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن عربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک تھا۔ ابن عربی کی وفات 1240 میں ہوئی اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل کے شباب کا تھا، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے۔ جن دنوں ارطغرل اناطولیہ میں ہوتا ہے، شیخ ابن عربی قونیہ میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر قونیہ سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن عربی اناطولیہ میں موجود قائی قبیلہ سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خیر خبر معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ڈیلیس ارطغرل کے پہلے سیزن سے لے کر تقریباً چوتھے سیزن تک ابن عربی کے ساتھ ارطغرل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے اور یہ عہد 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اسی عہد میں ارطغرل جوان تھا اور شیخ ابن عربی ضعیف تھے، اس لیے بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن عربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈیلیس ارطغرل کے رائٹر محمد بوزدیق کا بھی دعویٰ ہے، ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن عربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارطغرل کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی ترتیب دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر ڈرامہ میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن عربی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ ابن عربی کا کردار ڈرامہ کو چار چاند لگاتا ہے۔ ناظرین کرام، 620 ہجری میں دمشق کے حاکم الملک العادل نے آپ کو دمشق آنے کی دعوت دی۔ ان کی دعوت پر آپ دمشق پہنچے اور آخری وقت تک دمشق میں ہی رہے۔ آپ کا انتقال 80 سال کی عمر میں دمشق کی سرزمین پر 16 نومبر 1240 عیسوی میں شب جمعہ کو ہوا۔ آپ کی قبر شریف سینون پہاڑی کے دامن میں صالحہ گاؤں میں ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ارطغرل ٹی وی سیریل دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر صحیح تاریخ جاننا چاہتے ہو تو اپنی شاندار تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں۔ آپ نے ایک ارطغرل غازی کے بارے میں سیریل کے حوالے سے کچھ جانا اور اس کے دیوانے ہو گئے۔ جب تاریخ پڑھو گے تو لگے گا کہ ہماری پوری تاریخ ہی ایسے غازیوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر تمہارے آئیڈیل فلموں کے نقلی لوگ نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید، امام حسین، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسی عظیم ہستیاں ہوں گی، اور تمہاری زبان پر بس یہی ہوگا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔